24 نیوز HD انٹرنیشنل میں خوش آمدید۔ خبر دیتے ہیں پاکستان ورسز آئرلینڈ سیکنڈ T20 میچ۔ گریہم ہیوم کے لیے یہ ایک عجیب سا دن تھا۔ اول تو انہیں یہ میچ کھیلنا ہی نہیں تھا کہ اگر عین لمحے بیری مکارتھی انجر نہ ہوتے تو ہیوم بینچ پر ہی رہتے۔ جانے فطرت کی کوئی سازش تھی کہ وہ انجری ہونا ہی تھی اور ہیوم کو دنیائے کرکٹ کی ایک بڑی وکٹ حاصل کرنا تھی۔ آئرلینڈ کی بیٹنگ جس کارڈ سے پاکستانی بولنگ پر حملہ آور ہوئی تھی وہ یہ واضح کرنے کو کافی تھی کہ تاریخ رقم کرنے کا یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے گا۔ میلبرن اور سٹرلنگ جیسے دونوں آزمودہ کار بلے باز شروع میں ہی کھو بیٹھنے کے باوجود آئرش اننگز لورکن ٹکر کی سرکردگی میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ چھوٹی باؤنڈریز کے دفاع میں جو حال پاکستانی پیسرز کا ہوا اس نے ایک بار پھر بابر اعظم کے اعصاب دھندلا دیے اور وہ اس پچ پر مؤثر رہنے والے اسپنرز کے مکمل استعمال میں ناکام رہے۔ پہلے میچ میں جو کچھ شاداب خان کے ساتھ ہوا یہاں وہی محمد عامر، نسیم شاہ اور شہین شاہ افریدی کا مقدر رہا۔ کنڈیشن سے نامانوس پاکستانی پیسرز کا آدھا میچ تو صحیح لینتھ کھوجنے میں ہی گزر گیا۔ اس جلکار کے بعد جو ہدف پاکستانی بیٹنگ کو درپیش تھا وہ ناممکن نہ سہی، پریشان کن ضرور تھا کہ یہاں غلطی کی گنجائش صرف ندامت میں تھی اور دوسری جانب پرجوش آئرلینڈ کی بولنگ تاریخ رقم کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اور پھر وہ گیند آئی جس کے پھینکنے کے لیے ہی شاید ہیوم کا یہ میچ کھیلنا ضروری تھا۔ دنیائے کرکٹ کے بہترین بلے بازوں ویرات کوہلی، جوئے روٹ، سٹیو سمتھ اور کین ولسن کو جو خاصیت ان کے دیگر ساتھی بلے بازوں سے ممتاز کرتی ہے وہ بولرز کی اضافی محنت ہے جو انہیں آؤٹ کرنے میں کرنی پڑتی ہے کہ انہیں خطا پر اکسانے کو کچھ معمول سے ہٹ کر کرنا پڑتا ہے۔ ہیوم کی وہ گیند بھی معمول سے کچھ ہٹ کر تھی، وہ آف سٹمپ سے باہر کو بڑھتی ہوئی گیند تھی جو کھینچی ہوئی لینتھ سے اٹھی اور بابر اعظم اسے کھیلنے کو عین صحیح پوزیشن میں بھی آ گئے، مگر تب اچانک کچھ لیٹ موومنٹ ہوئی اور بابر اعظم کے اندازے چوک گئے۔ ایک بڑے ہدف کے تعاقب میں پہلے ہی اوور میں سیم ایوب جیسا اوپنر کھونے کے بعد دوسرے ہی اوور میں پاکستان اپنے سٹار بلے باز سے بھی محروم ہو گیا۔ ہیوم کی اس گیند کے بعد تاریخ شاید واقعی آئرلینڈ کرکٹ کی سمت چل پڑی تھی کہ پاکستان اس لمحے واقعی پچھلے قدموں پر آ چکا تھا، مگر ہیوم کے لیے دن ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس وکٹ کے بعد گیند گویا ہیوم کا پیچھا کرنے لگی۔ ابتدائی جھٹکے کے بعد محمد رضوان اور فخر زمان پاکستانی اننگ کو سنبھالنے کی تگ و دو کر رہے تھے کہ اچانک گیند کی پیس محمد رضوان کو چکما دے گئی اور تاریخ ہیوم کے سر پر منڈلائی، مگر ہیوم کے اوسان خطا ہو گئے اور محمد رضوان کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ ایک ہی اوور بعد فخر زمان کا بلہ بھی دھوکہ کھا گیا اور ایک آسان سا کیچ ایک بار پھر ہیوم کی سمت لہرایا اور اس بار وہ پہلے سے بھی پہلی پوزیشن میں آگے تھے مگر گیند ان سے دور چلی گئی اور پھر سے زمین بوس ہو گئی۔ اگر ہیوم یہ دونوں کیچز پکڑ پاتے تو شاید میچ آئرلینڈ کے نام ہوتا اور پاکستان کے خلاف آئرلینڈ کرکٹ تاریخ کی پہلی سیریز فتح کے ہیرو بن کر وہ بھی کیون او برائن کی طرح آئرش کرکٹ کی لوک داستان بن جاتے، مگر ہیوم نے تاریخ کو خالی لٹا دیا۔ محمد رضوان اور فخر زمان کی پارٹنرشپ نے پاکستان کو اس سے بچا لیا جو شروع میں ہی اوپر تلے 2 وکٹیں گرنے کے بعد اس اننگز پر منڈلا رہی تھی۔ اس ساجھیداری نے نہ صرف اپنی ٹیم کو بحران سے بچایا بلکہ دونوں بلے بازوں نے ٹیم میں اپنی جگہ پہ اٹھتے سوالوں کا بھی جواب دینے کی کوشش کی۔ ہمیشہ تنقید کی سرخیوں میں رہنے والے اعظم خان کا بھی بلہ چل پڑا۔ انہوں نے 1 چوکے 4 چھکوں کی مدد سے 10 گیندوں پر 30 رن بنائے اور پاکستان نے یہ طاقت جلد ہی پورا کر لیا۔ ابھی 3.1 اوور باقی رہتے تھے۔ پاکستان نے آئرلینڈ کو دوسرا T20 میچ بآسانی 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔